بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد اور لکوریا ہو جاتا ہے تو روزانہ صبح و نہار منہ اٹھ کر بادام کھا لیں، آپ کو ان دونوں تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ گھر سے نکلتے وقت جیب میں الائچی کا دانہ رکھ لو، دولت آتی ہے۔ صبح کو اٹھ کر سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ روزانہ والدین کے جھگڑے دیکھنے والے بچے نافرمان بن جاتے ہیں۔ میتھی کھانے سے حیض کھل کر آتا ہے۔ فارمی مرغی پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن پیدا کرتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کیا کریں۔ کشمش کھاؤ، یہ ہائی بلڈ پریشر سے نجات دلاتی ہے۔ ادرک کی چائے الٹی اور متلی میں مفید ہے۔ کچے پیاز کھانے سے ماہواری صاف آتی ہے اور درد نہیں ہوتا۔ حسد کرنے والے شخص کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب تم خوش ہوتے ہو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ مور کے پر کو ماتھے پر مالش کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ جس بچے کو روزانہ مار پیٹ کا سامنا ہو، ایسے بچے کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ جب بچے کو مار پیٹ سے سکھایا جاتا ہے تو وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا رگڑو کچھ دیر کے لیے۔ ایسا کرنے سے دماغ کو بہت سکون ملتا ہے، کندھے کے پٹھوں کو آرام ملتا ہے۔ آپ کھلی آنکھ سے چھینک نہیں سکتے۔ جسم کی رگ رگ میں قوت ڈالنے کے لیے نہار منہ کھجور کو پیس کر اس کو گائے کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں۔ اونٹ کی چربی کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کے چہرے پر گائے کا دودھ بیسن میں ملا کر لگاؤ، رنگ چمک جائے گا۔ اگر بد ہضمی ہو جائے تو 3 گلاس ٹھنڈا پانی پی لینے سے فوری آرام آ جاتا ہے۔ سائنس کے مطابق جب آپ کو چھینک آتی ہے تو ناک کے اندر سے بیکٹیریا باہر نکلتے ہیں اور ہمارا بدن وائرس سے پاک ہو جاتا ہے۔ 4 چیزوں سے رزق ملنا رک جاتا ہے۔ وہ فجر سے طلوع آفتاب تک سونا، نماز نہ پڑھنا، دھوکہ دینا، سستی کرنا اور نماز کی پابندی نہ کرنا۔ 4 چیزوں سے رزق بے تحاشا ملتا ہے۔ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، اپنے گناہوں پر پریشان ہونا، مستقل خیرات کرنا اور ذکر کرنا۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ گنا چوسنے سے کبھی جلد کالی نہیں ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مچھر آپ کے پاس نہ آئے تو تھوڑی سی وکس جسم پر لگا کر سویا کریں۔ کمرے میں نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ غصے والی عورتوں کے ہونٹ باریک ہوتے ہیں۔ اگر خواب ٹوٹ جائیں تو دوبارہ اسی خواب میں جانے کے لیے آپ بائیں جانب لیٹ جاؤ۔ حکیم لقمان کی عورتوں کو چند نصیحتیں۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری اولاد نیک ہو تو اپنے خامند سے رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے تو ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم شوہر کے گھر خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ شوہر ہمیشہ تجھ سے محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ پھٹی جرابیں پہننے سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ آپ کا بستر جتنا آرام دہ ہوگا اتنی ہی اچھی نیند آئے گی۔ عورت جتنا چپ رہے گی اتنا عقل مند سمجھی جاتی ہے اور مرد جتنا بولے گا اتنا عقل مند سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے سے قبل گڑ کھانے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ پان کا داغ نکالنے کے لیے کپڑوں کو دودھ میں ڈبو کر دھوئیں۔ اگر شیشہ چمکانا ہے تو شیشے کو آلو کے چھلکے سے صاف کرو، شیشہ چمک جائے گا۔ دہی اگر بہت زیادہ کھٹی ہو تو اس کو آپ ضائع کرنے کی بجائے اس سے اپنے چاندی کے زیور کو ڈبو دیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو دھو لیں، زیور بالکل چمک اٹھیں گے۔ جو شخص رنج و غم محسوس کرے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو اس کو اپنے سر کو دھونا چاہیے۔ جب آپ کے فون کی بیٹری 10% ہو تو آپ کسی بھی کال کا جواب دینے سے گریز کریں، کیونکہ تب جو شعاعیں نکل رہی ہوتی ہیں وہ 1000 گنا
نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سونے سے قبل اپنے دماغ کو سوچوں سے آزاد کر کے سو جاؤ۔ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ اگر 10 سے 15 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو آپ جلدی ہی سو جائیں گے۔ پھول مکھانے دودھ میں ڈال کر پیو، جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہو تو میک اپ سے پہلے انڈے کی سفیدی اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگاؤ، چہرے میں شائننگ آ جاتی ہے۔ کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھنے والی عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو عورت صبح ناشتے میں جو کا دلیا کھاتی ہے وہ ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور پیٹ کی دوسری بیماریوں سے دور رہ سکتے ہیں۔ دوپہر میں مباشرت کرنے سے پٹھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ اخروٹ زیادہ کھاتے ہیں ان کو دماغی کمزوری نہیں ہوتی۔ آلو کا رس ہلکے دور کرنے کے لیے بہترین ہے۔ آلو کو پتلا کاٹ کر آنکھوں پر رکھیں، اس سے آنکھوں کے گرد سیاہ جلد اور تھکن دور ہو جاتی ہے۔ کان میں شدید درد ہو تو سونے سے قبل کان کے باہر کی طرف لہسن کا ٹکڑا کاٹ کر رکھ لیں، صبح تک درد اور تکلیف دور ہو جائے گی۔ لہسن کان کے انفیکشن کے لیے بہتر ہے، یہ جراثیم کا خاتمہ کرتا ہے۔ پاؤں کے تلووں اور پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلا کو کسی بھی تیل سے خوب مالش کیا کریں، کیونکہ پاؤں کا یادداشت سے اتنا گہرا تعلق ہے جتنا روح کا انسان سے۔ کمر میں درد رہتا ہو تو تلسی کا قہوہ پیس کر تلسی کو 2 کپ پانی میں ڈال کر ان کو اتنا پکا لیں کہ پانی آدھا رہ جائے، اور جب پانی ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں 1 چٹکی نمک ڈال کر اس کو پی لیں، کمر درد غائب ہو جائے گا۔ کمزور بدن والے لوگ ہریسہ کھائیں تو وہ پہلوان بن جائیں گے۔ موٹی عورتیں روزانہ 3 غذائیں کھائیں، خشک میوہ جات، اجوائن اور سونف۔ ایک ہفتے میں دبلی ہو سکتی ہیں۔ جس گھر میں عورتوں کو دکھ ملتے ہیں وہ گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ کمر درد سے بچنے کے لیے جب کسی جگہ پر بیٹھیں تو جھک کر بیٹھنے سے گریز کریں، ہمیشہ سیدھے بیٹھیں، اس سے کمر درد نہیں ہوگا۔ اور سونے کے لیے باریک تکیہ استعمال کریں۔ جلد بازی سے کیا جانے والا فیصلہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرنے لگو تو ٹھنڈے دل و دماغ سے کرو۔ خارش کے خاتمے کے لیے پانی میں ہلدی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور اس پانی کو روئی کی مدد سے خارش پر لگائیں، چند دنوں میں خارش ختم ہو جائے گی۔ انڈے اور کیلے ایک ساتھ کھانے سے بدن کے لیے نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہفتے میں صرف ایک بار چاکلیٹ کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ چہرے پر کیل مہاسے ہیں تو ناریل کے تیل سے مساج کریں۔ اگر بھولنے کی بیماری ہو تو چند بادام اور کالی مرچ کا پاؤڈر بنا لیں، ایک بوتل میں رکھ لیں، صبح و شام خالی پیٹ 1 چائے کا چمچ کھا لیا کرو۔ حافظہ اتنا تیز ہو جائے گا کہ کبھی کوئی بات بھولے گی نہیں۔ کیلا ذہنی دباؤ اور بے چینی سے نجات دلاتا ہے۔ دہی کھایا کرو، یہ گیس اور قبض سے بچاتا ہے۔ چھوارے دودھ میں پکا کر کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے یا نافع 20 بار پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ ناظرین، مہمان کی خدمت کرنے سے رزق میں فراوانی ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے جلدی بڑھاپا آتا ہے۔ پیاز کے عرق میں شہد ملا کر کھانے سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ پیاز کا عرق نکال کر چہرے پر لگا لینے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ پیاز کا استعمال بدن میں خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کے زہریلے مادوں کو خارج کرتا ہے۔ کھٹی چیزیں انسان کو جلدی بوڑھا کرتی ہیں، بدن کو دبلا کرتی ہیں اور پٹھوں کے لیے مضر ہیں۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نہار منہ ادرک کا ٹکڑا منہ میں ڈال لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری نہیں محسوس ہوگی۔
ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے بدن پوری زندگی کمزور نہیں ہوگا۔ کھجور، انار اور بڑی الائچی کھانے سے بوڑھی بیوی بھی جوان ہو جائے گی۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جلد پھٹنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی چہرے کی جلد کو بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے اور رنگ بھی سانولا پڑنے لگ جاتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ کھائیں۔ اس سے جسم میں نیا خون بنتا ہے اور جسم میں طاقت آتی ہے۔ کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو، کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے وزن کم ہوتا ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 3 چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا جائیں۔ 2 ہفتے لگاتار ایسا کریں، اس سے پیشاب کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بوڑھے لوگ زیادہ دن تک اسے استعمال کریں۔ بھنے ہوئے چنوں کا استعمال خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور چہرے کو رونق بناتا ہے۔ بھولنے کی بیماری اور نظر کمزور ہو تو کھجور اور بادام دودھ کے ساتھ روزانہ کھا لیا کرو، کوئی بات نہیں بھولے گی، نظر تیز ہوگی۔ ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو تو آدھا گلاس دودھ میں آدھا گلاس پانی ملا کر 3 سانسوں میں پی جاؤ۔ دودھ ٹھنڈا نہ ہو، عام کمرے والے درجہ حرارت کا ہو تو انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے، جلد پر نکھار آتا ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں اور جسمانی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہو تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈالنا چاہیے۔ 10 دنوں میں پیٹ کی چربی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ناخن مضبوط خوبصورت کرنے ہیں تو ہلکے گرم زیتون کے تیل سے ناخنوں کی مالش کریں۔ اگر بندہ کھانے کے درمیان 3 گھونٹ پانی پی جائے تو زندگی بھر اس کی آنکھوں میں چمک باقی رہے گی۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ شوگر کو کم کرنے کا آسان سا طریقہ: شوگر دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ایک مرض ہے۔ شوگر زیادہ تر ٹینشن، بلا وجہ کسی بات پر بہت زیادہ سوچ کر کڑنا وغیرہ سے لاحق ہو جاتا ہے۔ اس کا بروقت علاج کروایا جائے تو انسولین کی نوبت آ جاتی ہے جو کہ کافی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ نسخہ یہ ہے: سوکھے کریلے 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام، سوکھے جامن 10 گرام، ان کی گٹھلی 10 گرام اور دہی کے علاوہ تمام اجزاء ہم وزن پیس کر صفوف بنا لیں۔ روزانہ کھانے کے بعد آدھا چمچ یہ پاؤڈر دہی میں مکس کر کے کھا لیں۔ انشاءاللہ کچھ دنوں کے استعمال سے آپ کو واضح تبدیلی محسوس ہوگی۔ شوگر کی دوائیاں مت چھوڑیں، ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں استعمال کریں۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کریں۔ وزن کم ہوگا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں آتے۔ لیکوریا کی بیماریوں کی وجہ سے بانجھ پن لاحق ہو سکتا ہے۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول میں رہے گی۔ مالٹے کا جوس مسوڑھوں سے خون کو روکتا ہے۔ مالٹا موٹاپے کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔